کیا سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ٹیچر چاہے وہ آپ تنخواہ دے کے اس کو رکھ رہے ہوں یا اسکول میں فیس پے کر کے یا کالج یونیورسٹی کے ٹیچر ہوں، تو دونوں طرف سے ایک بہت بڑا اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے یہ ٹیچرز کا، اور اس کو ہمیں اس ادب احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ بہت سارے یعنی سمجھیے طلبہ اسٹوڈنٹس وغیرہ وہ ٹیچر کی جو رسپیکٹ نہیں کرتے، وہ دنیا میں بھی ناکام رہتے ہیں ہمیشہ، چاہے وہ اگر کچھ لے دے کے کسی طرح بھاگ دوڑ کر کے اچھی ڈگریاں بھی حاصل کر لیں، لیکن کبھی بھی قلبی سکون یا ایک جو معاشرے میں مقام ہوتا ہے وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ طلبہ چاہے دین کے ہوں یا دنیا کے، طالب علم ہوتا ہے، شاگرد ہوتا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ ایک سویپر سے، ایک ذمہ دار سے ایک مسئلہ سیکھا تھا، اور اس کے بعد سے وہ اس کا اتنا ادب احترام کرتے تھے کہ جب بھی کبھی وہ نظر آتا تھا تو اس کے ادب احترام میں تعظیماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا بھی حضرت یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک ذمہ دار اس کے لیے آپ ہمیشہ عزت احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک مسئلہ پوچھا تھا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے، ایڈلٹ کب ہو جاتا ہے؟ تو اس نے بتایا تھا کہ جب وہ ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرنے لگ جائے تو ایڈلٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سے میں نے چونکہ اس سے مسئلہ سیکھا تو اس کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ تو ٹیچر کا معاشرے میں ایک مقام اللہ پاک نے رکھا ہے اور رکھنا چاہیے ہمیں بھی۔ ٹیچر کتنا بھی مزاج کا سخت ہو، کیسا بھی ہو، لیکن ہمیں کم از کم بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو مزاج نہیں بھی مل رہا ٹیچر سے، اس کی بدگوئی نہ کریں، آپ ٹیچر چینج کر لیجئے، کچھ کر لیجئے، لیکن اس کو کوئی ایزا نہ پہنچائیے۔ یہاں پہ میں تھوڑی سی ٹیچر سے بھی ریکویسٹ کروں گا، چاہے وہ فیمیل ٹیچرز ہوں، چاہے وہ میل ٹیچر ہوں، اسکول لیول پہ ہوں یا کالج لیول پہ ہوں یا یونیورسٹی لیول پہ ہوں، کہ ٹیچرز کو بھی اپنے رویے کے اندر انتہائی شفقت و نرمی اور بہت زیادہ پیار محبت کا ایک جذبہ شامل رکھنا چاہیے۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بسا اوقات ٹیچر کو دیکھتا ہوں کہ یا وہ دینی درسگاہوں سے وابستہ ہوں یا دنیاوی، کہ بعض ٹیچروں کے رویوں کے اندر بھی انتہائی تشدد کا ایک مادہ ہوتا ہے کہ طلباء کو یا طالبات کو یا معصوم بچیوں کو وہ کلاس روم کے اندر کبھی کسی مسٹیک کے اوپر اس قدر شدت کے ساتھ زد و کوب کا ایک ان کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں، اسکیل سے مارنا یا چہرے کے اوپر مار دینا اور اس طرح کی کوئی وہ معاملات کرنا۔ تو یاد رکھیے ٹیچر کی طرف سے بھی خدا نخواستہ اگر زیادتی ہوگی تو اللہ کی طرف اس کی بعض پرس ہے، پکڑ ہے۔ ٹیچر کے رویے اچھے ہونے چاہیے۔ یا بعض ٹیچر وہ کسی طالب علم کو ایک ٹارگیٹ بنا لیتے ہیں، مستقل اس کو ٹاؤنٹ کرنا، طنز کرنا، تانے کرنا، یہ رویہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ ٹیچر کو بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سی ٹیچر کسی غلطی کے اوپر اسٹوڈنٹ کو کلاس سے باہر کھڑا کر دیتے ہیں، پورا پیریڈ ان کا ضائع کرا دیتے ہیں۔ ٹیچر کا کام علم سے محروم کرنا نہیں ہے۔ آپ تنبیہ کیجیے، پیار کی مار سے سمجھتا ہوں میں قیمتی مار کوئی نہیں ہے کہ آپ پیار دیجیے تو بڑے سے بڑا ڈھیٹ طالب علم اسٹوڈنٹ بھی وہ آپ کا گرویدہ اور فین ہو جائے گا۔ کچھ ٹیچر یہ ہے کہ طالب علم کو مرغا بنا دیتے ہیں، بچوں کو مرغا بنا دیا، کافی دیر تک مرغا بنا دیا، کلاس روم سے باہر کھڑا کیا ہوا ہے، یا دیگر اسٹوڈنٹ کے سامنے ان کے انسلٹ کر دی اور طنز تانے کر رہے ہیں۔ ان چیزوں سے طلبہ کے دل میں ٹیچر کے لیے ایک نفرت کا مادہ پیدا ہوتا ہے جس کے ذمہ دار پھر ہم ہوتے ہیں۔ تو ہر ٹیچر ایسا نہیں ہوتا، بہت سارے ٹیچر معاشرے میں ہمارے ایسے ہیں جنہوں نے آج ماشاءاللہ سوسائٹی کو ڈیولپ کیا، لیکن ہر ٹیچر کو، فیمیل ٹیچر کو بھی، میل ٹیچر کو بھی اپنے رویے میں بہت زیادہ پیار و شفقت کا مادہ ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی ایسی ہماری طرف سے کمپلین نہ ہو۔ اور یہ یاد رکھیے کہ دیکھیے زیادتی کسی کی طرف سے بھی ہوگی، اللہ کی طرف سے ہمیں اس کی بازپرس ہوگی، پوری جواب دہی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں ظاہر ہے کہ جو وضاحت آپ نے دی ہے قرآن کریم کے ذریعے سے، اس کے اندر یہ آ گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا، ذرہ برابر کوئی برائی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسی ذاتی ڈپریشن کی وجہ سے، ذاتی دباؤ کی وجہ سے ہم اس کا کوئی خمیازہ یا غصے کا اظہار وہ کسی بچی پہ یا شاگرد پہ کر دیتے ہیں، تو یہ رویہ نہیں ہونے چاہیے۔ طالب علم کی جہاں تک بات ہے، ان کے ٹیچر جو ہیں ماں باپ کے برابر ہیں، وہ کتنا بھی ان کے ساتھ کوئی رویہ رکھیں، ہمیشہ اپنے ٹیچر کا احترام رکھیے۔ آپ دیکھیے دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچیں گے۔ مجھے یاد ہے میں اپنے اساتذہ کرام کی ماشاءاللہ الحمدللہ جوتیاں سیدھی کرتا تھا اور بسا اوقات اپنے رومال سے، کبھی اپنی ٹوپی سے ان کی جوتیاں صاف کی۔ بڑے بڑے مشائخ حضرات وہ میرا اساتذہ میں شامل ہیں، حضرت مفتی ولی صاحب ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف الودھیانی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے خاندان کے شیخ و مرشد ہیں۔ میرے والد محترم حضرت مولانا حافظ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابرین کی ہم نے جوتیاں سیدھی کی۔ آج وہی ان کی جوتے سیدھے کرنے کا سمجھیے صلہ اور نتیجہ جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں نوازا ہے، اور اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت زیرو بھی نہیں ہے۔ میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بڑے وقت مشائخ میں سے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہمیشہ اساتذہ کو مشائخ کا بے حد احترام فرمانے والے، تو ایک مرتبہ ان کی مسجد کے اندر جب خود حضرت والد صاحب بڑے مشیخت کے مقام پر فائز تھے تو اس وقت ایک جنازے کی شرکت کے لیے ان کے بڑے استاد حضرت
قاری القرہ استاد الاساتذہ مولانا قاری عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ظہر کی نماز میں تشریف لائے جنازے میں شرکت کے لیے. تو والد صاحب کو خوشی کی انتہا نہیں تھی ان کے استقبال میں اور ان کی پذیرائی میں. تو حضرت والد صاحب جب نماز پڑھا کے غالباً فارغ ہوئے تو اس کے بعد حضرت والد صاحب نے جب قاری صاحب کو دیکھا تو بڑا احترام فرمایا, عزت تکریم فرمائی, اور حضرت قاری صاحب کے جوتے ان کے ہاتھ سے لے لیے اور لے کے خود اپنے ہاتھ سے ان کو جوتے پہنائے, جبکہ خود حضرت والد صاحب کے بڑے مریدین شاگرد جوتے اٹھانے والے خدمت کرنے والے موجود تھے, لیکن والد صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے قاری صاحب کو جوتے پہنائے کہ مجمع دیکھ رہا تھا یہ منظر کہ ایک بڑا ولی اللہ دوسرے بڑے ولی اللہ کو جوتے پہنا رہا ہے. یہ ہوتی ہے استادوں کی عزت و احترام. اور دیکھیے استادوں کی خدمت ہمیشہ کرنی چاہیے, مال سے بھی, جان سے بھی, ہدایت سے بھی, تحائف سے بھی. جب آپ کسی قابل ہو جائیں اپنے اساتذہ کی مالی ہدیے کی ضرور خدمت کیجیے. مجھے یاد ہی قاری القرہ استاد الاساتذہ حضرت قاری عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب علیل تھے آخری عمر میں اور حضرت کے بستر علالت پر تھے, میں زیارت کے لیے حاضر ہوا, حضرت سے ملاقات کی اور جو کچھ توفیق تھی میں نے رخصت ہوتے ہوئے حضرت کے ہاتھ کے اندر ایک مختصر سا اپنا بالکل کیا تحفہ ہوگا, ہدیہ ہوگا, ایک کیش اماؤنٹ ان کے ہاتھ میں ہدیہ کے طور پر رکھا. تو حضرت کی آنکھوں میں ایک رمق تھی, ایک خوشی تھی. حضرت نے بڑی حیرت سے میری طرف دیکھا اور اس ہدیے کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگے بھائی یہ کیا؟ تو میں نے کہا حضرت آپ کی خدمت کے لیے ہدیہ ہے. حضرت کی اس وقت آنکھوں میں جو خوشی تھی اور جو حضرت کے لبوں پہ دعائیں تھیں وہ میرے لیے زندگی کا سرمایہ ہے. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں اپنے اساتذہ, اپنے بزرگوں کی, اپنے ساتھیوں کی جو بھی خدمت ہو سکتی ہے کیش کے ذریعے کی جائے, اور یہ خدمت ہی ہمیں آگے بڑھاتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا مال میں برکت نہیں ہے, ارے اپنے اساتذہ کی, اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے, بدنی خدمت کیجیے, مالی خدمت کیجیے, ان کی ضرورت دیکھ کے خدمت نہ کیجیے, بغیر ضرورت کے ان کے ہاتھ میں پیسے رکھیے, پھر دیکھیے اللہ پاک کیسے آپ کو ریوارڈ دیتا ہے, عطا کرتا ہے. یہ چیزیں ہم میں سے مٹ گئیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میں اور میرے ماں باپ ان پہ قربان, ساری کائنات فدا, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان سے بڑھ کر ان کا عاشق کوئی نہیں ہو سکتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کے تمام معاشی معاملات سے بالکل بے نیاز فرما دیا تھا اللہ پاک نے بھی, اور آپ کے شاگردوں نے آپ کا ہمیشہ اتنا خیال فرمایا کہ آپ کو کبھی محنت کر کے جس کی وجہ سے معاش کی طرف متفکر ہونے کی ضرورت نہیں پڑی. اللہ نے آپ کو بہت اچھے عاشق آپ کے شاگرد عطا فرمائے تھے, خلفاء عطا فرمائے تھے, صحابہ عطا فرمائے تھے. دیکھیے کیا شان تھی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حجۃ الوداع پہ جو آپ کا دنیا سے بالکل آخری حج تھا, دنیا سے تشریف لینے والا سال تھا, تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان فرمائے. اللہ نے میرے پیارے آقا کو بہت دیا تھا, میرے آقا کے پاس کمی نہیں تھی, لیکن یہ بات الگ تھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی آپ کو ملتا تھا لٹا دیتے تھے, اللہ کی راہ میں لٹا دیتے. اتنے عاشقین, صادقین, سچے عشق کرنے والے صحابہ حضور کو ملے تھے, جس کے گھر میں بکری ہوتی تھی, دودھ دھوتا تھا تو دودھ نکال کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہدیہ بیچتے تھے. کوئی آٹا, کوئی گیہوں, کیا کچھ عشق کے انداز تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارا جان مال سب حضور پر لٹا دیا جائے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے ملے. ہمارے اساتذہ, ہمارے والدین ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہیں. ہمیں جب اللہ پاک کسی قابل بنا دیں, اپنی اچھی آمدن ہو, کمائی ہو, اپنی کمائی سے ضرور اپنا پیسہ اپنے اساتذہ کے ہاتھ میں, اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں لازمی رکھا کرے. پھر دیکھیے کیسے اللہ پاک برکت عطا فرماتے ہیں, اور یہ برکتیں ہی ہوتی ہیں کہ جو پھر اس کے ذریعے سے انسان کماتا ہے. اس لیے اساتذہ کو کبھی برا نہ سمجھیے, آپ کے اساتذہ کیسے ہی ہوں, غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں, اساتذہ کی رسپیکٹ کیجیے اور ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کا معاملہ کیجیے کہ اگر ان کی بدولت آج ہم کسی مقام پر ہیں تو ہم ان کو کبھی نہ بھولیں. دیکھیے پھر اللہ پاک آپ کو دنیا میں بھی آخرت میں ان کا سرخرو فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ کتابیں, یہ علم, یہ طالب علم سارے کے سارے ہمارے لیے سب سمجھیے ایک ذریعہ, اور ہمارے معاش سمجھیے جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے وہ سب ان کی قدموں کو توفیل مل رہا ہے. ہم ان کی عزت احترام کریں. آج بھی میرے پاس میں نہ روپیہ میں نہ ریال میں, یہ سب کچھ ان اللہ والوں کے جوتے میں ملتا ہے. اس لیے بہت قدر کیجیے. اساتذہ کرام کو سلام ہے, جن اساتذہ کرام سے میں نے علم سیکھا, ان کی ارواح مقدسوں کو, مبارکوں کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو میرے اساتذہ کرام حیات ہیں, خواہ میں نے ان سے دین پڑھا ہو یا دنیا پڑھی ہو, اللہ پاک ان کو دنیا کی ہر خوشی عطا فرمائے, آخرت میں سرخرو فرمائے. میرے بہت سے اساتذہ کرام اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں, لیکن سب میرے لیے بہت بڑا ایک سرمایہ ہے کہ جب ان کی یاد آتی ہے تو دنیا سونی لگتی ہے. میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 6 اکتوبر ان کا وصال کی تاریخ بھی ہے. وہ بھی میرے بہت بڑے استاد تھے, معلم تھے, سب سے بڑے وہی تھے میرے کہ جنہوں نے بہت کچھ سکھایا. اللہ پاک میرے والدین کو, امی جان کو, ابا جان کو بھی کروٹ کروٹ راحت و سکون نصیب فرمائے.